بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، تو کل آپ کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اب اور میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 کو جو ایک کہتے ہیں، کل میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ 3 کو ایک کہنے والے دنیا میں کون کون لوگ ہیں۔ نمبر 1، یہ عیسائی مذہب کے لوگ یہ 3 کو ایک کہتے ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں مل کر ایک ہیں، یا اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک ہیں۔ تو بہرحال پہلا سب سے پہلا عقیدہ یہ عیسائیوں کا ہے کہ 3 مل کر ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ عقیدہ روافض کا اور اہل خوارج کا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، یا ہم ان کے موافق جا رہے ہیں جو 3 کو ایک کہتے ہیں۔ اب روافض کی کچھ کتابوں کا حوالہ باحوالہ جو ہے سن لیں۔ نمبر 1، ابو جعفر محمد بن یعقوب ابن اسحاق کلینی نے اپنی مشہور کتاب الفروع میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طور میں اکٹھی 3 دے دے یا ایک طور میں وقتاً 3 طلاقیں دے دے تو کتنی واقع ہوگی؟ تو حضرت بولے ہی واحدہ، ایک طلاق واقع ہوگی۔ تو یہ روافض کا عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ایک اسی طرح دوسرا حوالہ الاستبصار میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے، عمرو بن البراء نے کہا کہ میں جعفر صادق سے پوچھا، ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ آدمی جب بیوی کو 1 بار یا 100 بار طلاقیں دے دے تو ایک ہی طلاق بنتی ہے۔ تو آپ کو بجداد سے یہ بات پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب 1 بار یا 100 بار طلاق دے تو ایک طلاق ہی بنتی ہے۔ تو اس کے جواب میں جعفر صادق نے فرمایا کہ بات اسی طرح ہے جس طرح تمہیں پہنچی ہے، یعنی ہمارے باپ دادا نے یہی فرمایا ہے کہ 1 بار طلاق دے یا 100 طلاقیں دے وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ تیسرا حوالہ لیں جی، محمد بن الحسین حسن الطوسی الاستبصار جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس کا یہ حوالہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حیض و نفاس میں حالت میں طلاق دے دے تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی طلاق نہیں پڑتی ہے۔ اور ایک روایت ابو جعفر محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، اگر عدت کے وقت یعنی طور میں اپنی بیوی کو 1 سے زیادہ جس قدر بھی طلاقیں دے گا تو ایک ہی طلاق مؤثر ہوگی۔ تو ایک طور میں جتنی بھی طلاقیں دے ایک ہی ہوگا، تو 3 دی تو 1 ہے۔ تو 3 کو ایک کہنے والے عیسائی اور یہ روافض یہ 3 کو جو ہے ایک کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ نے علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا، کوئی مرد اپنے بیوی کو جو غیر مدخول بیاہ ہو، یعنی صحبت نہ کی ہو، اس کو 3 طلاقیں دے دے، یا صحبت کی ہو اور اس کو طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی غیر مدخول بیاہ میں، اور مدخول بیاہ میں بھی اس کی بیوی نہیں رہتی ہے جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حوالہ نقل کیا ہے۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا تھا علی کرم اللہ جو نے یہ نقل کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حب علی کا دعویٰ تو کریں، لیکن جب بات عمل کی آئے تو عمل وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے اپنی دوسری کتاب تہذیب الاحکام میں یہ روایت نقل کی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، اور یہی مذہب ہے خوارج کا۔ تو عیسائیوں کا، اہل روافض کا اور خوارج کا، تو ان تینوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 ایک ہیں، جبکہ جمہور مسلمان اور جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 ہیں۔ اب 3 طلاقیں جو دے گا 3 واقع ہوں گی۔ ہمارے 4 قسم کے دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔
انشاءاللہ چاروں سے میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں گا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، ان چاروں کا جو ہمارے دلائل ہیں تینوں سے چاروں سے دلائل سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک جو کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔